پھر ثناءاللہ کا پھر کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ڈرا رہے ہیں لوگوں کو۔ ہمیشہ ظالم بزدل ہوتا ہے، یہ جو ثناءاللہ ہے اور یہ جو شہباز شریف ہے جو کرائم منسٹر ہے، تو اس طرح کے چور اوپر آ کے بیٹھ گئے، مجرم لوگ۔ فیملیز نکلی ہوئی تھی، عورتیں تھے، بچے تھے، ان کے اوپر جو انہوں نے شیلنگ کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے آنے والی اپنی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر ہمارا کیس لگا ہوا ہے، ان سے پروٹیکشن چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاکستانیوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ پرامن احتجاج کریں، اور کیا اس طرح کے مجرموں کو آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ آپ عورتیں بچے دیکھیں اور ان کے اوپر شیلنگ کریں، اور پتہ نہیں 35,000 شیل مارے انہوں نے، لوگوں کے گھروں میں گھس گئے رات کو، ان کی عورتیں نہ چادر نہ چار دیواری کی پرواہ، جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں پنجاب کے اندر اور جو پنجاب پولیس کا استعمال کیا ہے۔ تو ہم سپریم کورٹ سے رولنگ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جیسی ان کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا، پھر ہم نکلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس، میں ہوں دعا جمیل۔ پروگرام کا آغاز کریں گے، پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ ایاز خان صاحب پینل کا حصہ ہیں، عامر الیاس رانا صاحب، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب آج کے پینل کا حصہ ہوں گے۔ ناظرین، ملک میں سیاسی ہنگامہ خیزی پھر بڑھنے لگی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 26 مئی کو حکومت کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ 6 دن میں اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کی تاریخ دی جائے، ورنہ وہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ گزشتہ روز سے یہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے اور حکومت اس بات پر ڈٹی ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کرے گی اور الیکشن مقررہ وقت پر ہی ہوگا، جس کے بعد پی ٹی آئی نے دوبارہ لانگ مارچ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اور اس سے پہلے آج تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے، جس میں انہوں نے یہ استدعا کی ہے کہ آزادی مارچ کرنا چاہتے ہیں، حکومت کو رکاوٹیں اور گرفتاریوں سے روکا جائے۔ عمران خان صاحب نے آج واضح کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ ممکنہ لانگ مارچ کے باعث حکومت نے اپنی پلاننگ شروع کر دی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کی تیاریوں کا اعلان ہوتے ہی گرفتاری کریں گے اور انہیں کسی صورت اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لیگی رہنما مریم نواز صاحبہ نے عدلیہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ انتشاری سیاست کا حصہ نہ بنے۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہے۔ عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اب پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ سے ریلیف لینا چاہتی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر عدالت کا جیسے فیصلہ آئے گا اس کے بعد وہ تاریخ کا بھی اعلان کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پہلے جو لانگ مارچ کے بعد اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے ریلیف لے پائے گی سپریم کورٹ سے؟ پہلے تو دعا ویلکم بیک، تھینک یو۔ اور پھر جو بات ہے آپ نے کی، اس کے ساتھ اتفاق سے اس وقت ہماری اسکرین پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اسکرین پہ آ رہا ہے، جو عمران خان صاحب کی درخواست پہ تھا، اور پھر اس میں توہین عدالت کی درخواست بھی گئی تھی، اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو فیصلہ جاری ہوا ہے اس میں اختلافی نوٹ کیا، اور وہ یہ کہا کہ عمران خان نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا اور وہ ڈی چوک کی طرف لے کے آئے۔ اب سوال جو فریم 7 کی ہے نا، تو اس سے ایک جج نے یہی اختلاف کیا ہے، کیونکہ پوچھا ہے کہ عمران خان صاحب نے کب کہا تھا ڈی چوک آؤ۔ مجھے یہ یاد پڑتا ہے اور میں نے اس پروگرام میں بھی کہا، عمران خان صاحب کی ثوابی سے تقریر تھی کہ خوشخبری آ گئی ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور سب ڈی چوک پہنچے، میں بھی آ رہا ہوں۔ یہ فکرہ تھا عمران خان صاحب کا۔ اسلام آباد پولیس کا جو بھی شیلنگ ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ریڈ زون میں انٹری کے موقع پہ ہوئی ہے۔ رضوان غلزئی جو ثوابی سے پنجاب کی طرف موٹر وے موجود تھی، وہاں پہ موجود تھے، صبح 6 بجے کے تھے، کیونکہ ایک رات پہلے چلے گئے تھے، یہ واپس آئے ہیں۔ میں نے ان سے ساری بات پوچھی ہے۔ اسلام آباد انٹری، کیونکہ اب یہ سوال جو سپریم کورٹ کے آئے نا، میں پیچھے نہیں جا رہا، وہ سارے سوالات ہیں اسلام آباد کے چیف کمشنر، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی۔ اسلام آباد کے اندر انٹری پہ کوئی رکاوٹ عمران خان صاحب کو نہیں ملی، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ آئے، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے بعد اسلام آباد انتظامیہ نے، کیونکہ جی 9 کا وہ جواب دیں گے، جی 9 پہ رکا کوئی نہیں، وہاں وہ محمد وقاص ہمارے رپورٹر کھڑے رہے، اور سارے جلوس، چاہے وہ زلفی بخاری تھے، چاہے وہ اعظم سواتی تھے، یہ لوگ مراد سعید تھے، لے کے نکلے ہیں، اور سب جی 9 والے اشارے کو وہ برج کے وہاں سے کراس کرتے ہوئے چلے گئے ہیں، وہاں پہ رکا کوئی نہیں کیونکہ رکاوٹ ہی نہیں تھی، اور سب ڈی چوک کی طرف گئے۔ اور جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ شیلنگ اس لیے ہو رہی تھی کہ جو کنٹینرز
عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی لگے رہے، وہی موجود تھے اور پولیس نے ان کو انگیج اس وقت کیا جب وہ کنٹینرز کو اوپر چڑھ رہے تھے یا ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ تو رپورٹ آ جائے گی کیونکہ کوئی چیز نہ میں بنا رہا ہوں نہ کسی نے بنائی ہے. اب عمران خان صاحب کا جو سوال ہے کہ کیا ہمیں سپریم کورٹ کی رولنگ چاہیے، میرا خیال ہے کہ یہ رپورٹس بھی آ جائیں گی اور جو ان کی درخواست اب سپریم کورٹ نے سننی ہے وہ کب سنتی ہے، چاہے وہ صبح لگا دیں وہ رات کو سن لیں، کیونکہ ایک بینچ تین چار دفعہ بھی عمران خان صاحب کے وہ سارے گلے شکوے دھو دیے گئے ہیں کہ جی یہ شریفز کے لیے عدالتیں کھلتی ہیں، شریفز کے لیے سنا جاتا ہے. تو وہ عمران خان کے لیے بھی اسی طرح عدالتیں لگیں، تین چار دفعہ سماعت سپریم کورٹ نے کی. اسلام آباد ہائی کورٹ تو 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے ان کے لیے. تو ایشو یہ نہیں رہا. اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ سے چاہتے کیا ہیں. انہوں نے بھی وہ مانگا ہے جو سپریم کورٹ دے چکی. وہ سپریم کورٹ جو پہلے جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس کا فیصلہ ہے اس میں بھی دے چکی کہ احتجاج ہر ایک کا حق ہے، پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے، سب کو جگہ ملنی چاہیے، بیٹھنے کا راستہ ملنا چاہیے، اوپن ہونا چاہیے. سپریم کورٹ میں جو بھی جواز دے گی حکومت نے اپنا دینا ہے کہ خونی بیان کیا تھا، جہاد کیا تھا، اور اب وہ کیا گارنٹی مانگے، کیونکہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے جو جگہ کہی تھی وہ سپریم کورٹ نے نہیں مانی تھی. انہوں نے کہا نہیں وہی جگہ دیں جو مولانا فضل الرحمان کو دی گئی تھی اور عمران خان صاحب کی پارٹی مانگ رہی ہے. تو وہ بھی مداوا ان کا اس دن بھی پورا ہوا تھا اور عمران خان صاحب اسی گراؤنڈ سے اور ڈی چوک کے بیچ تک 4 گھنٹے میں پہنچے. سب بندے یہی سوال کر رہے ہیں سر آپ 4 گھنٹے تھے کہاں، کیونکہ اسلام آباد تو اوپن تھا، لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے کہ رش ہو کہ آپ کا کنٹینر رک سکتا ہو، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. یہ جواب تو کل بھی ان سے یوٹیوبرز نے بھی پوچھا، بار بار پوچھا کہ آپ کو کوئی میسج تھا، جس کا انہوں نے پرسوں ترسوں بھی کہا تھا کہ میں کسی ڈیل کے تحت واپس نہیں آیا. لیکن یہ سوال بن گیا اب ان کے لیے. تو بالکل بہت اچھی بات ہے وہ سپریم کورٹ میں آئے ہیں، سپریم کورٹ انٹرٹین کرے انہیں، ان کی درخواست سنے اور اس کے اوپر حکومت کو نوٹس کرے، کیونکہ حکومت نے ایک تو یہ جواب دینا ہے جو 7 نکاتی سوال نامہ آج دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کی اگر سپریم کورٹ جب سنے گی جواب بھی دینا چاہیے، ان کو راستہ بھی دینا چاہیے. لیکن گارنٹی تو عمران خان صاحب کو پھر دینی پڑے گی نا کہ ہم پرامن آئیں گے. دیکھیں نا مطالبہ الیکشن کا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہر سیاسی جماعت کا ہے، جب مرضی کہہ دے کہ الیکشن کراؤ، آپ لوگ اس قابل نہیں ہو کہ حکومت چلاؤ. لیکن اس مطالبے کو منوانے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا یہ خان صاحب کو بتانا ہوگا. جی ایاز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، جس طرح بات کریں مطالبہ تو ظاہر ہے الیکشن کا، آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ظاہر ہے یہ 2 طرح کے سوالات ہو جائیں گے کہ الیکشن اب حکومت کروا پائے گی یا نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں کہ اب دوبارہ سے یہ لانگ مارچ کے لیے آئیں اور میں ہونے نہیں دوں گا، اور پہلے جو حالات ہوئے آپ کے سامنے ہیں. آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد عمران خان صاحب تاریخ دیں گے، اب کیا پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا؟ ایک تو یہ بیانات کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں، یہ ایزی لیا کریں، بہت ایسی بلا وجہ سٹریس پڑ جاتا ہے بندے پہ، ان کو اگر سیریس آپ لینا شروع کر دیں. باقی وہ عامر کہہ رہے تھے کہ 4 گھنٹے تاخیر سے کیوں پہنچے. ٹریفک بعض دفعہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. رانا صاحب آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب بھی پنڈی کی ٹریفک میں پھنس گئے تھے 3 گھنٹے کے لیے. تو بعض دفعہ ٹریفک میں بندہ پھنس جاتا ہے نا، وہ کیا کرے بیچارہ. تو وہ پھر شہباز شریف صاحب بھی پھنس گئے تھے ایک دفعہ، نواز شریف کو لینے جا رہے تھے. اسی لیے ہم بھی پوچھ رہے ہیں نا کہ بتا ہی دیں. وہ بلا وجہ پھنسے تھے، شہباز صاحب کو کسی اور وجہ سے نہیں، وہ زرداری صاحب اور عمران تو بہرحال کسی وجہ سے پھنسے تھے. کوئی ٹریفک ہی ایسی تھی کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا. وہ شہباز صاحب تو خود ہی خیر وہ گھومتے رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ میں ذرا دیکھوں جو میں نے لوگ ہیں بھی صحیح میرے ساتھ نہیں، وہ جو لاہور کی سڑکیں میں نے ساری بنائی ہوئی آج چیک کر لوں نا ان کے بھائی جان کے آنے سے پہلے، وہ ایشو ڈیفرنٹ تھا. اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ریلیف کیا مل سکتا ہے عمران خان صاحب کو؟ وہی ریلیف مل سکتا ہے نا جو اس دن دیا تھا. تو آپ بہت بڑا مجمع لے آئیں، جب سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ جی آپ کا رائٹ ہے آپ آئیں جلسہ کریں چلے جائیں. اب جلسہ کر کے جانے کا عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جو ڈی چوک کی بار بار بات کر رہے تھے اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں کوئی تصادم ہو جانا تھا اور وہ گڑبڑ ہو جانی تھی. تو اگر تو آپ نے جلسہ ہی کرنا ہے اتنے لوگوں کو لا کے اور اس کے بعد آپ نے واپس چلے جانا ہے، تو سپریم کورٹ اس سے زیادہ تو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی. اس سے زیادہ ریلیف کیا دے گی؟ کیا سپریم کورٹ سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ کہے گی جی آئیں آپ ڈی چوک میں بھی آ جائیں، اس کے بعد آپ ریڈ زون میں جانے میں بھی آزاد ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا؟ تو عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے سپریم کورٹ سے وہ کیا مانگ رہے ہیں. ہاں ادروائز انہوں نے اگر تصادم کی اس پہ جانا ہے تو پھر انہیں سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں اناؤنس کرنا چاہیے جی کہ فلاں ڈیٹ کو ہم اپنا لانگ مارچ لے کے نکل رہے ہیں، یا فلاں ڈیٹ کو ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے. پھر آپ رانا ثناءاللہ صاحب کے بیان کو سیریس لے لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو
بالکل ابتدائی طور پہ گرفتاریاں کر لیں گے. اب ہوا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عامر کے، چونکہ ریڈ زون میں جانے کی کوشش ہوئی، وہاں شیلنگ ہوئی، لیکن اسی رات سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود لاہور میں ایک لبرٹی چوک میں بھی شیلنگ ہوئی تھی. بالکل وہ کیوں ہوئی تھی وہ میری سمجھ سے باہر ہے وہ. لیکن یہ پی ٹی آئی کے وکیل اور ان کی پارٹی پتہ نہیں یہ کہاں سوئی ہوتی ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تشدد کیا تھا اور آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا. جی یہ انہوں نے یقیناً بتایا نہیں ہوگا سپریم کورٹ کو کہ جی وہاں کس حساب میں پھر شیلنگ ہو گئی تھی. بس ٹھیک ہے، وہ عمران خان صاحب تک بھی بات پہنچتے پہنچتے بھی ٹائم لگ جاتا نا. وہ اس طرح کے لیڈر کو لوگ بتاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہاں حالت یہ ہے کہ مخالف کا جب جلسہ ہو رہا ہوتا ہے نا جی تو اپنے لیڈر کو بتانے کے لیے 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں اگر حقیقی صورتحال بتا دی کہ جی وہ تو بہت جلسہ گاہ بھری ہوئی ہے اور بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں تو ظاہر لیڈر ناراض ہو جاتا ہے. اور اگر بہت کم بتا دیے، کسی نے تھوڑے زیادہ بتا دیے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو پھر وہ کوئی درمیانی راستہ نکالنا پڑتا ہے کہ جی بس جلسہ تے ہو گیا، بس مناسب ہی ہویا، بس تسی ٹینشن نہ لو، بٹ ٹھیک ہے ایس جلسے نہ فرق نہیں پڑنا. تو عمران خان صاحب کو اپنی پالیسی بناتے ہوئے یہ پہلے تو خود سے ہی یہ سوال پوچھے نا وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اگر تو انہوں نے کوئی تصادم کی راہ اپنانی ہے تو پھر سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ اعلان کر دیں، وہ جہاد تو کہہ ہی رہے ہیں نا اس کو، تو جہاد کرنے نکل پڑے پھر. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اسمبلیوں میں بھی آ سکتے ہیں اگر یہ تو فواد چودھری نے آج کہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے تو الیکشن کی ڈیٹ تو اناؤنس کر دی ہوئی ہے مریم نے بھی اور شہباز شریف نے بھی. صحیح ہے، لیکن اور کون سی ڈیٹ چاہیے انہیں؟ صحیح، وہ پھر یہ تصادم تو نہیں چاہتے، کسی نے صورت راستہ چاہتے ہیں کہ واپس آ سکیں. ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہی سوال ہوگا، دیگر ایکسپرٹس کی رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں کیا پی ٹی آئی سپریم کورٹ سے ریلیف لے پائے گی، اور کیا جس طرح سے الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم تیار ہیں، ہماری تیاری اگر حکومت گو ہیڈ دیتی ہے. فیصل صاحب یہی سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گی، آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا پاکستان تحریک انصاف کو؟ یہ تو ویسے سپریم کورٹ کو بھی اور اس قوم کو بھی جو ہے وہ عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے بہت ہی محدود ریلیف مانگا. ورنہ عمران خان اس وقت اس مائنڈ آف فریم میں وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ 20 لاکھ آدمی بھی فراہم کرے، دھرنے کی جگہ بھی دے، اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ کی بھی اناؤنسمنٹ کروائے، اور 2 اکثریت سے جیتوانے میں بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے کردار ادا کرے. تو اس کے بغیر جو ہے میں یہاں سے جو ہے نا پشاور سے جو ہے نا باہر نہیں نکلوں گا جب تک یہ فیصلے جو ہے وہ عدالت سے نہیں آ جائیں گے. یہ جو فیصل صاحب کو نہیں سن عمران خان صاحب جو اس ایک نہیں آپ کو ویسے بھی کبھی نہیں سن پاتے. صاحب کو کوئی مسئلہ ہوگا، یہ بھی بہتر ہے آپ کمپلیٹ کر لیں اپنا پوائنٹ آف ویو. موقع اچھا ہے آپ کے لیے. اچھا ٹھیک جی. نہیں ان باتوں پہ بہت خوش ہوتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اس پہ تالیاں بجاتے ہیں تھوڑا. ان باتوں پہ عمران خان کی بہت خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے، دیکھیں پچھلے دھرنے میں ایک ویڈیو جو ہے نا بہت وائرل ہوئی تھی ایک چھوٹے بچے کی، جو کہہ رہا تھا کہ اگر پولیس ہمیں اس طرح مارے گی تو ہم کس طرح انقلاب لائیں گے، پولیس والوں کو چاہیے ہمیں نہ مارے، ہم تو انقلاب لانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں. تو عمران خان کی مثال بھی جو ہے نا وہ چھوٹے بچے کی ہے. عمران خان کی اصل میں پوری تربیت، اتنی سیاسی تربیت جو ہے وہ لاڈ و پیار میں ہوئی ہے کہ وہ اس فریم سے باہر نہیں آ رہے. ابھی بھی وہ جس طرح ان کے پہلے سیاسی طور پہ جو ہے وہ نخرے اٹھائے جاتے تھے، ابھی بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ادارے اور اداروں میں بیٹھی ہوئی اہم شخصیات جو ہیں ان کی فرمائشوں کو اسی طرح پوری کریں گی کہ جس طرح وہ ماضی میں کیا کرتی تھی یا وہ شخصیات کیا کرتے تھے اس طرح ہی وہ کریں گے. برحال اگر واقعی عمران خان انقلاب لانے نکلے، بھائی انقلاب کبھی عدالت کے فیصلوں سے یا وہ اپنا ریاست کی اجازت سے نہیں آتا، انقلاب تو آتے ہی جو ہے ان تمام چیزوں کو رون کر آتا ہے. تو آپ بھائی نکلے ہو تو ایک خوف کس چیز کا، پھر آپ کو بنی گالہ پہ جانے کے لیے جو ہے وہ جو کس عدالتی فیصلے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. واقعی اگر عمران خان صاحب انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور ہم نے تو پوری امیدیں لانا چاہتے ہوں گے جو ان کی باتوں سے لگتا ہے، کسی کی نیت پہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے، تو بھائی اب سب سے پہلے اس خوف کی چادر کو اٹھا کے پھینکیں. فالوئنگ کے اعتبار سے اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی جو اس وقت فالوئنگ ہے، اگر آپ غیر جانبدارانہ بات کریں تو وہ عمران خان کی ہے. اور اگر آپ خوف کی بات کریں تو اس کے بعد جو اعتماد ہے انہیں کہ وہ اسی فالوئنگ کو دیکھتے ہوئے انقلاب لا سکتے ہیں. خوف دور کریں نا اپنا، سڑک پر آئے نا، اجازت دے گی عدالت کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، دھرنا دیں،
पूरा ये कैसे कोई अदालत, ये अदालत से ये रिलीफ मांगने का जो मकसद ही ये है कि भाई मुझे नहीं बैठना, मुझे आना ही नहीं है वहाँ पे, मुझे पेशावर से जो है वो निकलना ही नहीं है। अगर मैं ये अदालत से जो इजाज़त मांगी है उसका तो मतलब ही यही है कि वो कैसे अदालत उनको बोलेगी कि आप यहाँ धरना दे के बैठ जाए और जब तक बैठे रहे जब तक जो है हुकूमत जो है वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं कर देती। उन्होंने उसके बाद का भी बोल दिया है कि अगर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो फिर मैं जो है उस इलेक्शन को मानूंगा ही नहीं। आखिर अगर इमरान खान साहब ये संजीदा है तो ये बचकाना ये जो बातें छोड़े, एक लीडर बने और निकले जो है सड़कों पे। लेकिन जो उनके साथ जिस तरह हो चुका है वो लगता नहीं है कि अब वो जो है वो धरने के लिए वो या एहतजाज के लिए जो है ना वो बाहर निकलेंगे। अब जो है वो अदालत के पीछे जो है वो अपने आप को जो है वो छुपा कर रखेंगे और अदालत के पीछे जो है उसके कंधों पर छोटी सी बात करनी है बस, करेंगे अदालत से फैसला आ जाए, अदालत से हुक्म आ जाए तो फिर मैंने ये काम करना है। अदालत से हुक्म नहीं आया इसलिए मैंने ये काम नहीं किया। सही जी आमिर साहब क्विकली। वो छिछोरापन नहीं करना, वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आज एप्लीकेशन दी है ना 4-5 वो मांगने के बाद ये भी रास्ता चाहिए ये भी चाहिए, आखिर में कहा है जो सुप्रीम कोर्ट फील करे मजीद भी हमें दे दे। यानी वो दरखास्त ऐसे है जैसे जब जनरल मुशर्रफ का लगा था ना मार्शल लॉ चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे तो अदालत ने बगैर कहे आइन में तरमीम की इजाज़त भी दे दी थी। तो अभी जो फैसला जारी हुआ है ना उसका आखिरी जो टिकर अकील ने जारी किया है, पुरअमन एहतजाज का आइनी हक रियासत की इजाज़त से मशरूत है और हमें अफसोस हुआ है कि फ्री कैन ने उसको ठीक नहीं किया। ये देखें इनकी दरखास्त से पहले आज इत्तेफाक से ये फैसला आ गया है। ये बड़ा ठीक ठाक मानता है कि आप पुरअमन एहतजाज कैसे कर सकते हैं, बस लिहाजा छिछोरे को जवाब नहीं दिया जाता। सही हो गया। हाफिज तारिक साहब भी हमारे साथ हैं। हाफिज तारिक साहब आपको लगता है पीटीआई को रिलीफ मिलेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, अयाज साहब बात कर रहे थे पहले इस पे कि फिर इमरान खान साहब हासिल क्या कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने जो खो दिया है वो अब सख्त जान से मैंने पूछा, मैंने कहा जा यार बड़ी देर से हमने तुझे छुट्टी दी हुई है, जरा पता करके आ। तो पता चला कि जी जो खो दिया है वो तो अब पा नहीं सकते और जो कुछ हो गया है पिछले लॉन्ग मार्च के बाद अब अदालत देखिए, अदालत किसी को ये नहीं कह सकती कि तुम पुरअमन एहतजाज ना करो और किसी को ये इजाजत नहीं दे सकती अदालत के तुम चाहो तो पूरा मुल्क ऊपर नीचे कर दो और तुम हर चीज ब्लॉक कर दो और तुम किसी को आने ना दो जाने ना दो। अदालत तो जो कानून और आइन का दायरा है उसी के अंदर कहेगी ना कि ये करना है तुमने। तो खान साहब आगे भी 126 दिन बैठे थे और हमेशा मेरा ये मौकफ रहा है कि ये धरना मौलाना फजलुर रहमान ने भी धरना दिया था। हालांकि मौलाना के जो लोग हैं वो खान साहब के लोगों से ज्यादा सख्त हैं, लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान के धरने से खान साहब की हुकूमत नहीं गई थी, खान साहब के 126 दिन के धरने से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं गई थी, तो अब कैसे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चली जाएगी जी? आपको बहरहाल आपने जो गाड़ी मिस कर तो आपका सख्त जान क्या कहता है हाफिज तारिक साहब? उनका जो मुतालबा है इलेक्शन का उसके बाद वो पुरअमन हो जाएंगे, वो कहते हैं असम्बली में हम चले जाएंगे, वहाँ बैठ के बातचीत भी कर लेंगे मौजूदा हुकूमत के साथ, तो क्या ऐसा होता नजर आ रहा है? तो तारीख तो दी है ना उस दिन मरियम औरंगजेब साहिबा ने, उन्होंने तारीख मांगी, उन्होंने कहा कि 22 अगस्त की तारीख उन्होंने कोई बताई थी मुझे, 22 अगस्त के कौन। बात यह है कि मैंने जो अर्ज किया ना सख्त जान ने बड़ी मेहनत की है और कहा है कि जो खो दिया है अब वो नहीं मिल सकता। हाफिज साहब थोड़ी मेहनत और करा लो, सख्त जान तो 2000 जगह और भी बड़ा आपने उसको रिलीफ दिया है, शायद कुछ और ही मिल जाए उन्हें, तुसी जिथे भेजा उतो ही मिलना सी। साहब आपका देखिए साहब आपका सख्त जान जो है ना वो आमिर इलियास राणा से मिला हुआ लग रहा है। नहीं बात सुन ले, बात सख्त जान ये मैं और अशरफी साहब मिले हुए हैं, ठीक है? कभी चलिए ये भी बड़ी पॉजिटिव बात है। आमिर साहब और हाफिज तारिक साहब अब एक पेज पे। मैं ये कि सख्त बहुत ज्यादा कभी सब्र और तहम्मुल भी करना चाहिए और हर मर्तबा जो है ये नहीं सोच लेना चाहिए कि जो जिद की जाए ये ऐसी जिद है कि पहले मुझे आप मेरे मुंह में फीडर डालिए, अब मेरे मुंह से फीडर भी नहीं निकालना और उसमें से जो है ना चीनी भी नहीं। ये तो नैपियों वाली बात शुरू हो गई। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो वैसी मिसाल दे रहा हूँ, किसी खान साहब की नहीं, एक अमूमी मिसाल दे रहा हूँ कि ये ऐसी बात है कि आप मुंह में फीडर डालते हैं और फिर कहें जी फीडर में चीनी ज्यादा है, अब आपने फीडर भी मुंह से नहीं निकालना और चीनी भी निकालिए।
تو یہ نہیں ہوتا ہے، آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اس ملک میں باقی جماعتیں بھی ہیں، مذاکرات کیجئے، پارلیمنٹ میں واپس آئیے. اور پھر میں یہ آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے گلگت بلتستان والے جو ہیں وزیر اعلیٰ اور KPK والے، ان کو خیال آنا چاہیے. میں نے تو کل پرسوں یہ بھی کہا کہ اگر پنجاب پولیس نے کسی جگہ بدتمیزی کی ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے، تو حمزہ شہباز صاحب کو انہیں فون کر لینا چاہیے کہ بھائی تم ہمارے بھائی ہو، اگر کہیں پر کوئی ہمارے سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ گلہ کیوں کرتے آئیں؟ کیونکہ وہ آئے تھے اپنے جھنڈے کے ساتھ، اپنی گاڑی کے ساتھ. خیبر پختونخوا والے وزیر اعلیٰ تو وہ جلوس کے ساتھ آئے تھے. تو اس لیے آپ اس ملک کو ایک بات یاد رکھیں، جہاں ہم اس وقت معاشی طور پر کھڑے ہیں، خان صاحب ہوں، میاں شہباز صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر اس ملک میں آپ چاہتے ہیں کہ یہاں کی معیشت بہتر ہو، معاشرت بہتر ہو، تو آپ کو اس ملک اور اس قوم کی خاطر آپس میں بیٹھنا ہوگا. وہ جو اس وقت اگر آپ کے ملک کے اندر داخلی امن اور استحکام نہیں ہوگا، سیاسی امن استحکام نہیں آئے گا، تو آپ کے اوپر جو آئندہ دنوں میں آنے والے فیصلے ہیں جو آپ نے معاشی طور پر کرنے ہیں، اور کوئی بھی ہوتا کرنے تھے. میں نے یہ بڑی یعنی تحقیق کی کہ اگر خان صاحب ہوتے تو کیا وہ پیٹرول نہ بڑھاتے، نظاری بڑھاتے. میں نے کہا جی اگر یہ جو بجلی بڑھنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو حافظ طاہر صاحب، ویسے آپ بڑے ان کے قریب رہے ہیں، تو ایک طرح سے جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. ہماری سیاست میں یہ بڑی کمی ہے کہ ہم مل بیٹھ کر بات نہیں کرتے. آپ حمزہ شہباز کی بھی بات کریں کہ ان کو بات کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کا حصہ بن سکتے ہیں کہ ان معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے، عمران خان صاحب کے مطالبات سنے جائیں، پارلیمنٹ میں آئیں، آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اس میں، کیونکہ آپ بڑے کلوز رہے ہیں ان کے؟ دیکھیں، خان صاحب اس وقت جو ہے نا وہ جس جذباتی کیفیت میں ہیں، تو جو بیچارے پہلے کوشش کر رہے ہیں، اگر انہی کی کوششیں وہ مان لیتے تو ممکن ہے آج وہ بہت کچھ حاصل کر چکے ہوتے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے تھوڑا صبر تحمل کیا ہوتا اور کوئی اعتماد اور اعتبار کیا ہوتا. اور اب بھی ان کو چاہیے، دیکھیے ان کی پارٹی میں بڑے اچھے لوگ ہیں جو بحقیقت پہ یقین رکھتے ہیں. پرویز خٹک صاحب ہوں، قریشی صاحب ہوں، آصف کیسر صاحب ہوں. تو یہ بات چیت جو ہے اس کے بغیر تو آپ آگے یہ کوئی آپ اسرائیل فلسطین تو نہیں ہے نا، آپ بھی پاکستانی ہیں، باقی جماعتیں بھی پاکستانی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس آگ کو، اور پھر یہ ٹویٹر پہ تو نہیں طے ہونا نا کہ الیکشن کب ہونا ہے، یہ تو پارٹیوں نے طے کرنا ہے. گالی گلوچ سے نہیں ہونا. اگر آپ ایک دن آپ کی کوئی موقف کی مخالفت کرتے تو آپ سارا دن نہ اس کی ماں کو جوڑیں، نہ بہن کو جوڑیں، نہ اس کو او بھائی ہماری مائیں، میری تو ماں بہت ہو چکی ہے 2.5 سال پہلے، تو اسے تو معافی دے دو، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے. ہم تو یہی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، بیٹھیں. پاکستان آپ کا بھی ہے، پاکستان ہمارا بھی ہے، پاکستان سب کا ہے، اور اسی عوام اور اسی ملک پہ آپ نے حکومت کرنی ہے. مجھے بتائیں، یہ جو مہنگائی کا بحران آ رہا ہے، جو افریط آئے گا، تو کیا وہ خالی نون لیگ والوں کے لیے ہوگا، PTI والوں کے لیے ہوگا، یا پوری قوم کے لیے ہوگا؟ اور میں یہ آپ اس کو خبر سمجھیں یا آپ اس کو جو بھی سمجھیں، میں یہ بڑے تک کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس فضا میں جو اس وقت بنی ہوئی ہے، جو ہمارے دوست ہماری مدد کے لیے آتے ہیں وہ ضرور آگے ہمیں سہارا دیں گے، وہ ہمارے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے. لیکن کب تک؟ 2 ماہ اور 3 ماہ اور 4 ماہ اور وہ بھائی آپ روزانہ ہم کہیں جاتے ہیں، ہمارا وزیر اعظم ہو، عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو، جو باہر جاتا ہے تو جس ملک میں جاتا ہے وہ بیچارہ کشکول اٹھائے ہوئے ہے. کیسے نکلنا ہے اس سے؟ میرے بچے جو ہیں، ہم 50 سے اوپر ہو گئے، ہمارے بچے کیسے رہیں گے اس ملک کے اندر جو حالات ہیں؟ تو اس پر کوئی رحم کریں، اپنی قوم پر، اپنے ملک پر. اناؤں کو قربان کریں، غصے کو قربان کریں، صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھیں اور مسائل کو حل کریں. اور یہ جو گالی گلوچ ہے اور ناموں کا بگاڑنا ہے، خدا واسطہ ہے، یہ غداری، اور یہ ہم پہلے کفر کے فتووں کو روتے تھے، اب یہ غداری کا ڈکیٹ شروع ہو گیا. اور اب یہ جو پاک فوج اور قوم کو تقسیم کرنے کے سازشیں اور پلان ہیں، اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن جو عالمی سطح پہ پاکستان دشمن قوتوں نے طے کیا ہے کہ اس قوم اور فوج کو تقسیم کرنا ہے، ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہمیں اپنی قوم اور فوج کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ یہ سازش بھی ماضی کی طرح ناکام ہوگی انشاءاللہ.
ٹھیک ہے جی الیاس صاحب، ظاہر ہے مذاکرات آپ کو لگتا ہے یہ ایک میز پہ آئیں گے. جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تب بھی اپوزیشن کہتی تھی کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، خاص طور پر معیشت کو لے کے. اب آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کیا حاصل کر پائیں گے سپریم کورٹ سے ریلیف ملنے کے بعد؟ کیا وہ اپنی جو ان کے مطالبات ہیں وہ منوا پائیں گے؟ دیکھیے جی، انہوں نے تو مطالبات کیے ہیں کہ ان پر جو تشدد جو کیا جاتا ہے وہ کارکنوں پر نہ کیا جائے، اور جو رستے ہیں ان کو روکا نہ جائے، فریلی جائیں، یہ مارچ کریں، جا کے ادھر بیٹھیں، دھرنا دیں. اور یہ اگر جلسہ کرنا ہے انہوں نے تو جلسہ تو روز ہی یہ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ فری ہینڈ ان کو ملے، رستے تو کریں جا کے اپنا جو مطالبہ ہے سب کو پتہ ہے کہ اس کے لیے یہ کام کریں کہ ارلی الیکشن کروائے جائیں. لیکن خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ خان صاحب کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ کارکن جو ہیں وہ فنانسر وغیرہ ان کے پاس اب اس طرح نہیں ہے کہ کارکن جب گھر سے چلتا ہے ایک کارکن تو وہ سب اپنی چیزیں بیچ کے مہینے کا پورا راشن لے کے ساتھ چیزیں وہ ایک اس کو چلنے کے لیے اس کی پوری اکانومی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو جب وہ کارکن جب جاتے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر تو جو کارکن ہیں ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا. اس دفعہ بجائے ان کو جانے کے ان کو ڈنڈے پڑے ہیں. تو یہ خان صاحب کو یہ تمام صورتحال پتہ ہے کہ اگر فوری طور پر 6 دن بعد اگر اعلان کر دیتے کہ اگر فوری طور پر چلتے تو کارکن اتنے زیادہ نہ چاہتے. اتنے کارکن اتنے بھی نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ان کی اکانومی کیا ہے، ہر کارکن کے حالات ایسے ملک میں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. صرف 10% لوگ ہوں گے جن کے سرکل ٹھیک طرح چلتا ہوگا اکانومی کا، باقی تو بڑے برے حالات ہیں. تو وہ جو سارے یہ جلسے جلوسوں کا بھی جو سارا نا اکانومی پر ہے، کیونکہ یہاں تو فنانسر ان کے پاس اچھا ہوتا. پہلے تو ان کے پاس تھے فنانسر وغیرہ، گورنمنٹ کے جلسے وغیرہ تھے، لیکن اب یہ جلسے ان کو دیکھیں اب ان کے سٹیج بھی اتنے اس طرح نہیں سجتے جس طرح کہ پہلے سجتے تھے. اسی طرح اب کارکنوں کو چلنے کے لیے بھی پتہ ہے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے تو اس کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے خود. تو وہ اس صورتحال سے دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال، اور چاہ رہے ہیں کہ فریلی جائیں، لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں، لوگوں پر پریشر نہ ہو کہ مار پیٹ ہو، گاڑیاں توڑی ہیں، ان کی جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان اس طرح نہ ہو. امید ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بہتر حل نکال دے گی اور ان کو جو راستے وغیرہ جو ہیں وہ ان کو کلیئر دے گی. لیکن یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ یہ دھرنا پرلونگ کریں گے کہ ادھر بیٹھیں گے، کیا کریں گے. اب جو ساری صورتحال ہے ان کو اس پر پتہ چلے گا کہ جو سپریم کورٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے خود بھی ڈیسیجن کرنے کا. دوسری بات کہ یہ آپس میں گورنمنٹ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے. یہ تو صرف خبریں ملتی رہی تھی کہ اس دفعہ مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن مذاکرات کوئی دیکھتے تھی نظر نہیں آ رہے تھے. ایک دوسرے کی وہ تردید کر رہے تھے کہ جی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. لیکن وہاں یہاں ابہام بڑے پائے گئے کہ جی جب خان صاحب واپس چلے گئے جلسے سے ادھر تو کارکنوں کا جو حال ہوا، عامر صاحب کو پتا ہوگا کہ کارکنوں کے پاس واپس جانے کے لیے کھانا نہیں، برا حال تھا، کیا کرتے، ساری رات ڈنڈے کھا کے آئے. انہوں نے مرہم پٹی بھی خود ہی کروانی پڑی، اور کسی کو اتنا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ سپورٹ کرتا کوئی لیڈر نہیں. وہ تو کارکنوں وغیرہ خود ہی آئے ہوئے تھے سارا. اور یہ جو تمام صورتحال ہے اس کو دیکھنا، اگر وہ کہتے ہیں اگلی دفعہ پوری تیاری سے آئیں گے، پتہ نہیں کون سی تیاری ہوگی. رانا ثناء اللہ ان کو ایک بندہ وہ بات کر کے آگے سے ان کو اور تیار کرتا ہے کہ کیا تیاری کر کے آئیں گے. اب یہ ملک کو اتنی تیاریوں میں نہیں رکھیں، ملک کو چلانا ہے، ملک کو دیکھنا ہے کہ کس طرح چل رہا ہے. بالکل جی. اب سپریم کورٹ سے ریلیف ملتا بھی ہے تحریک انصاف کو، تو اس کے بعد جیسے ایکسپرٹس کی رائے ہے کہ عمران خان صاحب کیا کر سکیں گے، کیا حاصل کر لیں گے، کیا ملک کو معاشی بحران سے نکال پائے گی حکومت بھی اور عمران خان صاحب بھی، اور یا جو ایک طرح کا سیاسی بحران ہے اس سے بھی نکل پائیں گے. اصل سوالات تو یہ ہیں. بہرحال رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لے لیتے ہیں جی، بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہوگا کیا گورنمنٹ بھارت کی طرح روس سے سستا تیل خریدنے میں سنجیدہ ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. معیشت سے متعلق حکومتی فیصلوں کے بعد مہنگائی کا طوفان مزید تیز ہو گیا. پیٹرول کے بعد بجلی بھی تقریباً 4 روپے مہنگی ہو گئی ہے. گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 213 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے. مہنگائی 2.5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، جس نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے امریکی ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے روس سے تیل نہ خریدنے کی وجہ روس پر پابندیوں کو کہا ہے. لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ حکومت تیل کی بجائے روس سے گندم خریدنے کے لیے بات چیت کر رہی ہے. ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اگر روس سے تیل خریدنے پر پابندی نہیں تو پاکستان اس پر غور کرے گا. پی ٹی آئی رہنماؤں نے وزیر خزانہ کو لا علم قرار دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے، پاکستان کیوں خوفزدہ ہے؟ اسی سے متعلق سوال ایاز صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں. سوال یہ آپ کے خیال میں کیا حکومت بھارت کی طرح روس سے سستا تیل خریدنے میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو طے شدہ ہے، حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ مفتاح اسماعیل کا جو انٹرویو میں نے سنا ہے جی اس میں ان سے 3-4 بار یہ بار پوچھا گیا. چلیں ایک تو وہ مان گئے کہ پچھلی گورنمنٹ نے خط تو لکھا تھا
اور اس کے بعد انڈیا کے ساتھ آپ موازنہ کر نہیں سکتے پاکستان کا. بنگلہ دیش بھی خریدنا چاہ رہا ہے لیکن وہ انڈیا سے جا کے پوچھ رہا ہے کہ جی ہمیں کوئی راستہ بتائیں کہ ہم کس طرح سے خرید سکتے ہیں. تو بڑا مشکل ہے. ظاہر ہے اگر امریکہ حضور ناراض ہو جائیں تو اب کر نہیں سکتے, کیونکہ جواب بڑا دلچسپ تھا مفتاح کا. ان کا جی بینکس ہمارے ایل سیز نہیں کھولیں گے تو گندم ہم خرید رہے ہیں. گندم کے لیے ایل سیز پتہ نہیں شاید برطانیہ کے بینکوں نے کھولنی ہے, اس لیے بھول جائیں. میرا نہیں خیال یہ خرید سکتے. جی فیصل صاحب, اس حکومت کا جو بنیادی مسئلہ ہے نا, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو اس وقت جو مسائل ہیں اور ان کی جتنی شدید نوعیت کے مسائل ہیں اس کو نکالنا کیسے. تو اب وہ ایک درخت سے دوسرے درختوں پہ چھلانگی لگا رہے ہیں اور بولے تھے کتنی محنت کر رہے ہیں, صبح شام لگے پڑے ہیں. تو چھلانگی لگانے سے تو بھائی ملک مسائل سے نہیں نکلے گا. فارمولہ نہیں ہے اس حکومت کے پاس کہ اس ملک کو کس طرح مسائل سے نکالتا ہے. جی عامر صاحب. بالکل روس سے بات چیت ہوئی, جس طرح کشمیر پہ ہر بندہ جا کے بات کرتا ہے, معاہدہ ہو تو مشترکہ اعلامیے میں آتا ہے, جو کہ نہیں آیا. حکومت مشکل میں ہے. ہر چیز کا ریٹ اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ ماشاءاللہ 84 روپے تو عمران خان صاحب صرف ڈالر کی قیمت بڑھا گئے تھے, روپے کی قیمت گرا گئے تھے. نتیجہ بھگتنا ہے ہم سب کو. اب پھنس یہ گئے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے حکومت لی ہے, جواب بھی انہوں نے دینا ہے, اور لوگ ریلیف چاہتے ہیں سمیت میرے سب کہ بھئی بالکل نہ بڑھے اور اس کا جواب دینا پڑے گا. صحیح. جی الیاس صاحب. دیکھیں حکومت کے لیے مشکل وقت ہے کہ اس کو فیصلہ کرنا. یہ ایک دم فیصلہ نہیں ہوں گے, اس کے لیے کرنے کے لیے ٹائم لگے گا. اس وقت تو ہمیں پہلے قرضے لینے کے لیے قرضوں کے جو لیے تھے قرضے, ان قرضوں کو اتارنے کے لیے مشکل پڑی ہوئی ہے. تو اب کیا کریں گے, پیٹرول تو لینا بات ہی نہیں ہے, اس طرح کی کوئی بازاری گورنمنٹ کا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی. تو اس کے لیے ان کو دیکھنا پڑے گا, ٹائم کرنا پڑے گا کہ کیا کریں. پام آئل بھی بڑھ رہا ہے, پیٹرول بھی, مصنوعات کی قیمت بڑھ رہی ہے, تو اس کے اثرات تو ساری اکانومی پر پڑ رہے ہیں. آپ کے دیکھ لیں, آپ کی بجلی بھی بڑھ گئی ہے, سب آپ کے بندوں کو مشکل ہو گیا ہے پاکستان میں. صحیح. جی حافظ صاحب, آپ کو لگتا ہے سستا تیل خریدنے میں سنجیدہ ہے گورنمنٹ بھارت کی طرح روس سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو میرے پاس تفصیلات ہیں اس کے مطابق یہ ٹی وی پر تو بات چیت ضرور تھی کہ میرا خیال ہے آخر میں مارچ کے آخر میں کوئی ایک خط لکھا گیا تھا جو میری معلومات, لیکن کوئی اس پہ کنکریٹ جس طرح کہا جاتا ہے کوئی کام نہیں ہوا. اور حکومت کو اس پہ دیکھنا چاہیے, اگر کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو بالکل لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے جیسے گندم کے حوالے سے اب جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ ہم روس سے اور یوکرائن دونوں سے بات چیت کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی ہے, تو تیل کے معاملے میں بھی ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے جہاں سے بہتری ہو سکے اس کے لیے جس حد تک ممکن ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو حکومت ہے وہ اگر عالمی حالات اور ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کر سکی تو وہ ضرور کرے گی. انہیں بھی تو اچھا لگتا ہے کہ وہ بھی قوم کو سے گالیاں نہ کھائیں اور لوگوں کو مشکلات نہ ہوں, کیونکہ جو بھی کریں گے تو اب ماضی کو لوگ بھول جائیں گے. کوئی نہیں کہے گا کہ وہ کیا کر گیا, وہ کہیں گے کیا کر گیا, آپ نے کیا کیا. بالکل بہت بڑا بوجھ ہے. اور میرا خیال ہے جب واپس آتے ہیں وزیر اعظم صاحب ترکی سے تو ممکن ہے اس حوالے سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ سکے. کوشش تو بہرحال کرنی چاہیے, لیکن جو مجھے معلومات ہیں اس کے مطابق وہاں سوائے ایک خط کے اور کوئی اس کے اوپر کوئی چیز حافظ صاحب انہیں اس خط کو پرسو کر لینا چاہیے نا. ظاہر ہے ان کو تو ٹائم ہی نہیں دیا انہوں نے, ان کو تو نکال دیا, تو اب پرسو کر لیں اس خط کو, جواب آ جائے. ورنہ ریفائنری تو احمد ادر نے لگا دی تھی لاہور میں روس کے آئل کو کلیئر کرنے کے لیے, ریفائنری لگ گئی ہوگی نا. تو جو ہے کوشش جہاں سے تکلیف ملے. ٹھیک ہے حافظ صاحب. حافظ صاحب میرے پاس وقت بھی ختم ہو گیا. ویسے ریفائنری کی بات کرنی تھی, ایل سیز کی بات نہیں کرنی. بالکل. بہرحال یہ ایک بڑی رائے آپ موجودہ حکومت کے لیے کہ وہ مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرول کرتی ہے, اور پھر اگر یہ جو انکشاف ہوا ہے گندم خریدنے میں سنجیدہ ہے, تیل خرید سکتی ہے یا نہیں, اب یہ معاملات کس طرح بڑھیں گے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.